بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالنبوة سيد المرسلين وبولاية أمير المؤمنين وبعصمة سيدة نساء العالمين وأولادها المعصومين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أنزل الله فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان گرامی قدر، اس تاریکی کو کبھی تاریکی نہ سمجھیے گا. جہاں اتنے دلوں میں نور ولایت ہو وہاں تاریکی کا کوئی تصور نہیں پائے گا. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل
اعزان گرامی قدر، انسان ایک ترقی پذیر اور طالب کمال مخلوق کا نام ہے۔ وہ انسانیت کی معراج تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ کمال کی جستجو میں رہتا ہے، اور اس سفر کمال میں اسے ایک لائق و فائق رہنما اور رہبر کی ضرورت ہے۔ ہم محبان اہل بیت شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے، جو کہ اپنے مقام پر مبرہن، مستدل، مسلم، مدلل ہے، کہ اس سفر کمال کے لیے بہترین رہنما ذوات مقدسہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے۔ بہترین رہنما ہے اس لیے کہ ان کا ہر عمل ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا طریق، ان کا اسلوب، ان کا شیوا، ان کا راستہ مدبرانہ بھی ہے، دانشمندانہ بھی ہے، انسان دوستانہ بھی ہے، خدا پسندانہ بھی ہے، عصمت معابانہ بھی ہے، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں ہر بھول چوک سے، لغزشوں سے، خطاؤں سے، عصیان سے، نسیان سے۔ لہٰذا اہل بیت کی ذوات وہ ہیں جو انسان کے لیے، بشریت کے لیے، علمی میدان میں بھی، دینی میدان میں بھی، فکری میدان میں بھی، سیاسی میدان میں بھی، سماجی میدان میں بھی، معاشی میدان میں بھی، اخلاقی میدان میں بھی، گویا انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک ذات، ایک والا صفات ذات، ابو الائمہ، امام الامہ، امام المؤمنین، زین الصالحین، زین المتہجدین، زین العابدین، سید المتقین، سید العابدین، سید الساجدین، منار القانتین، ضوء المستوحشین، ذو الصفنات، سید سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام۔ امام علی مقام کی زندگی پوری کی پوری ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ علمی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، فکری میدان ہو، سماجی میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو زندگی کا، ہر جگہ سیرت امام سجاد علیہ السلام ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اکثر مورخین و محققین نے امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ایسی نظر قائم کی اور ایسا تعارف پیش کیا جس سے یہ تاثر گیا، بلکہ بعض نے تو صاف صاف یہ لکھ دیا کہ امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے بعد اپنے دور امامت میں سیاست اور اجتماع سے، معاشرے سے اپنے آپ کو پوری طرح منقطع کر لیا تھا، پوری طرح منقطع کر لیا تھا۔ امام سجاد کا کام یہ تھا کہ وہ صرف عبادت میں زندگی بسر کر رہے تھے، گریہ فرما رہے تھے، شاگردوں کی تربیت کر رہے تھے، پوری طرح اپنے آپ کو سیاسی مسائل سے، سماجی مسائل سے منقطع کر لیا تھا، گوشہ گیری کی زندگی اختیار کر لی تھی اور کنارہ کش ہو گئے تھے۔ لیکن انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ایسا امام سجاد علیہ السلام سے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو میدان سیاست و اجتماع سے منقطع کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام ہیں، امام۔ اور امام کسے کہتے ہیں؟ امام کا مطلب کیا ہے؟ تمام علماء اہل سنت و اہل تشیع نے امامت کی تعریف میں کیا لکھا؟ امامت کی تعریف میں لکھا کہ الامامت ریاست عامت فی امور الدین والدنیا، کہ امور دین اور دنیا
کہ ریاست عامہ کا نام امامت ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر تمام امور دین و دنیا کا شمار کیا جائے تو اس میں شعبہ سیاست آتا ہے کہ نہیں آتا؟ شعبہ اجتماع آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امامت کا حامل، ایسی امامت کا حامل امام خود کو سیاست اور اجتماع سے منقطع کر لے؟ اگر اسلام مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے اور تمام شعبۂ حیات کے لیے قانون رکھتا ہے، آئین رکھتا ہے، اصول رکھتا ہے، ضوابط رکھتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی اسلام کا رہنما جسے اللہ نے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے معصوم بنا کر بھیجا ہے، وہ شعبہ سیاست و اجتماع سے خود کو الگ کر لے؟ لہذا کچھ مورخین نے یہ لکھ دیا، کیا لکھا؟ کہ امام تو توسیع علم میں مصروف تھے، شاگرد پروری کر رہے تھے، علماء و فقہاء کی تربیت کر رہے تھے، دعاؤں کا سلیقہ سکھا رہے تھے، گریہ فرما رہے تھے، عبادت و بندگی میں خود کو مشغول رکھے ہوئے تھے۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، امام علیہ السلام انہی مصروفیات میں سرگرم تھے، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام کا کوئی بھی عمل الہی سیاست سے خالی نہیں تھا۔ اگر امام گریہ فرما رہے تھے تو سیاست الہیہ مد نظر تھی، اگر امام شاگردوں کی تربیت کر رہے تھے تو سیاست الہیہ مد نظر تھی، اگر امام دعاؤں کا سلیقہ سکھا رہے تھے تو سیاست الہیہ مد نظر تھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام سجاد کا کوئی عمل اس سیاست الہیہ سے کنارہ کش ہو کے ہو۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ یہ مسلمہ بات ہے، ہر تحریکی مجاہد یہ جانتا ہے کہ کسی بھی دینی اور سیاسی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے اور اسے منزل کمال و فلاح تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلی شرط اور ایک اہم رکن یہ ہے کہ عوام تعلیم و تربیت یافتہ ہو۔ اس لیے کہ جب تک عوام معاشرہ جاہل ہوگا، بے شعور ہوگا، غیر دیدار ہوگا، اس کی سطح علم بلند نہ ہوگی، تب تک جتنے طاغوتی نظام ہیں، جتنے غیر الہی سیاسی نظام ہیں، جتنے مستبد حاکم ہیں، استعمار، استکبار، استعمار، استثمار، استحصال، استحمار، یہ جتنی قوتیں ہیں سب انہی عوام کا فائدہ اٹھا کر اپنی حکومتوں کو قائم رکھیں گی۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ عوام باشعور ہو، عوام دیدار ہو، عوام بیدار ہو، عوام انقلابی ہو، وہاں کسی جاہل کی، وہاں کسی ظالم کی، وہاں کسی طاغوت کی، وہاں کسی مستبد کی، وہاں کسی استعماری طاقت کی حکومت قائم ہو سکے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر مجاہد جانتا ہے۔ تو گویا امام سجاد علیہ السلام کا جو یہ سارا کارنامہ تھا وہ اسی سیاست الہیہ کے پیش نظر تھا کہ نفی حکومت طاغوت اور اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ یہ امام نے یہ کارنامہ انجام دیا، اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ جتنی ظالم حکومتیں ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے، طاغوتی نظام چلتا ہی بے شعور عوام کی بیساکھی پر ہے، ظالمانہ نظام بے شعور اور غیر بیدار اور غیر دیدار عوام کے کاندھوں پر وہ حکومت چلا سکتے ہیں، یہ جتنے بھی مستبد اور ظالم ہیں۔ لہٰذا امام نے ان کا مقابلہ کیا، اور یہ بنی امیہ کی سیاست یہی تھی جو امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں حاکم تھے۔ امام کے زمانے میں بنی امیہ کی حکومت ہے، اور بنی امیہ کا طریقہ کیا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان بنی امیہ اطلقوا تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الکفر لکی اذا حملوهم علیہم
लेकई इदा हमलूहुम अलैहि लम यारिफू। इमाम फरमाते हैं कि बनी उमैया ने ईमान और इस्लाम की नश्र व इशाअत पर कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई थी। उन्होंने पाबंदी किस चीज पर लगाई थी? पाबंदी लगाई थी कि किसी को यह ना पता चलने पाए कि कुफ्र क्या है और शिर्क क्या है, ताकि ये सरहद कायम ही ना हो सके। जब इस्लाम और कुफ्र के दरमियान सरहद कायम ना होगी तो इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि कब मैं इस्लाम के नाम पर ही इस्लाम से खारिज होकर कुफ्र की वादी में चला आया। बनी उमैया जानते थे कि अगर अवाम को ये पता चल गया कि इस्लाम क्या है और कुफ्र क्या है, उन्होंने अगर सरहदे इस्लाम और कुफ्र को पहचान लिया, अगर उन्होंने इस्लाम और कुफ्र की हद फासिल की शिनाख्त कर ली, तो फिर हमारी हुकूमत एक मिनट भी नहीं चल सकती। लिहाजा उनकी कोशिश थी कि इन्हें शिर्क की तारीफ न मालूम होने पाए, इन्हें मालूम न हो पाए कि कुफ्र क्या है। अब इस बनी उमैया की साजिश को नाकाम करना है किसे? इमाम आली मकाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी साजिशों को नक्श पर आब करना शुरू किया। कैसे? इमाम ने सुन्नत की भी हिफाजत की, कुरान की भी हिफाजत की, अपनी इमामत व विलायत की भी हिफाजत की, काबे की भी हिफाजत की, तमाम अक़दार इस्लामी की हिफाजत की। सुन्नत की हिफाजत कैसे की? इमाम सन 61 हिजरी से सन 95 हिजरी तक इमाम का दौर इमामत है, और आप सब मुझसे बेहतर वाकिफ है ये दौर उस बड़े दौर का एक छोटा सा हिस्सा है कि जब मुमानियत हदीस का दौर रखा गया था। शेखैन के ज़माने से, खिलाफत उला से ये कार्रवाई शुरू हुई। खिलाफत सानिया में कानून बन गया कि जो भी हदीस लिखेगा उसे सख्त सजाएं दी जाएंगी, जला वतन कर दिया जाएगा, पीटा जाएगा, कैद में रखा जाएगा। अगर किसी ने भी ये जुर्रत की कि रसूल की हदीस को, मदीनतुर रसूल में यह कानून बनाया जा रहा है कि रसूल की हदीस को अगर किसी ने नकल किया तो उसे कैद व बंद की सौबतों से गुजरना होगा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दौर के इस हिस्से में मौजूद हैं। शदीद मुमानियत का दौर है, लेकिन तबकात इब्न साद में इब्न साद ये लिखने पर मजबूर हुआ। क्या लिखा? उसने लिखा काना अली इब्नुल हुसैन सिक़तन मामूनन कसीर अल हदीस आलियन रफीअन वरअन। अली इब्नुल हुसैन इमाम सज्जाद मामून थे, यानी अमानतदार थे, सिक़ा थे और कसीरुल हदीस थे। अजीजों, जो शदीद दौरे मुमानियत हदीस में भी खुद को मुनकरीन से भी कसीरुल हदीस का लक़ब ले ले, उसे सैयदुस साजिदीन कहते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले। कसीरुल हदीस, किसी ने लिखा कद अक्सरा मिन नक़लिल हदीस व रिवायातिही व हत्ता अफादा इल्मन जम्मा। बहुत ज्यादा इमाम ने हदीसें नकल की, और सिर्फ हदीसें नकल नहीं करते थे बल्कि लोगों को सुन्नत रसूल पर, हदीस रसूल पर अमल करने की ताकीद भी फरमाते थे। फरमाया, क्या फरमाया? इन्ना अफजल अमाल मा उमिला बिस्सुन्नते व इन कल्ला। उस दौर में इमाम लोगों को रागिब कर रहे हैं सुन्नत रसूल की तरफ, हदीस रसूल की तरफ। फरमाया कि अफजल अमाल वो है जो सुन्नत के मुताबिक अंजाम दिया जाए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। मैं दस्ते अदब जोड़कर सवाल करूंगा, मौला थोड़ा सा अमल है, सुन्नत के मुताबिक है, थोड़ा सा अमल है, आप उसे अफजल अमाल क्यों कह रहे हैं? थोड़ा सा अमल है, अफजल अमाल क्यों फरमा रहे हैं? कहा यहां मिकदार नहीं देखी जाती, यह देखा जाता है कि वक्त का तकाजा क्या है और तकाजे के मुताबिक अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। शरायत और हालात क्या है, शरायत और हालात के मुताबिक अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज ममनूइयत हदीस का दौर है। इस दौर का तकाजा यह है कि तागूत का मुकाबला करना है
اور طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے تو دور ممانعت حدیث میں اگر کوئی سنت پیغمبر پر تھوڑا سا بھی عمل کر رہا ہے تو وہ افضل اعمال ہے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. عجیب دور تھا ممانعت حدیث کا، عجیب. کتنی مظلومیت تھی حدیث رسول کی. فرماتے ہیں کہ ما ندری کیفا نصنع بالناس. امام فرماتے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کا کرے کیا. کیفا نصنع بالناس ان حدثناهم بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحکوا. ان حدثناهم بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحکوا وان سکتنا لم یسعنا. اگر ہم حدیث رسول کو، میں فرزند رسول حدیث رسول کو مدینۃ الرسول میں بیان کرتا ہوں تو لوگ ہنستے ہیں. وَإِن سَكَتْنَا لَمْ يَسَعْنَا. اور ہم حدیث نہ بیان کریں، خاموش رہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، مناسب نہیں ہے. ارے کیسے مناسب ہو جائے؟ یہ علی ابن الحسین ہے، حسین کا بیٹا ہے. وہی حسین جس کے قیام کی ایک بنیاد یہی تھی کہ أَلَا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَهَى عَنْهُ إِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ. کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے گریز نہیں کیا جا رہا ہے، سنت کو مار دیا گیا ہے اور انحرافات کو بیدار کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ایسے موقع پر امام سجاد علیہ السلام کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ لہذا امام سجاد علیہ السلام نے اپنے اس بیان سے لوگوں کو بتایا کہ وہ حسین تھے، میں حسین کا وارث ہوں اور سنت کو کبھی مرنے نہیں دوں گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. ایک شخص آ گیا، عجیب مظلومیت امام ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ امام سے آ کے مقابلہ کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے. ایک آ گیا امام کے پاس، کسی فقہی مسئلے پر بحث کرنے لگا، سوال پوچھنے نہیں آیا تھا، باقاعدہ بحث کر رہا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے، امام کی بات کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے. امام نے اس کا جواب دیا، پھر بھی وہ ہٹ دھرمی پہ اڑا رہا. امام نے اس سے کہا یا حضا اے لو سرت الى منازلنا لأریتک آثار جبرائیل فی رحالنا. تو ہم سے بحث کر رہا ہے، اگر تو ہمارے گھر آئے تو ہم تمہیں آثار جبرائیل دکھائیں گے اپنے گھر میں. فَمَن يَكُونُ عَالَمَ بِالسُّنَّةِ مِنَّا. تو ہم سے بہتر سنت سے آگاہ کون ہو سکتا ہے؟ اور سنتی نہیں جناب، قرآن تک پہ حملہ تھا. قرآن کی بے یقینی کی کوششیں کی جا رہی تھی، مفسرین کو قتل کیا جا رہا ہے، حافظین قرآن کو قتل کیا جا رہا ہے، قرآن کی عجیب و غریب تفسیریں پیش کی جا رہی ہیں، صحیح تفسیر کوئی پیش کرنے والا نہیں، عجیب عجیب ان بنیادوں پر فرقے نمودار ہو رہے ہیں، قرآن کی بے یقینی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امام علی مقام علیہ السلام نے اس دور میں، اسے کہتے ہیں اس الہی سیاست کے پہلو کو مد نظر رکھنا، اس دور میں جب بہراروی کا دور تھا، فکری طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی، اس دور میں امام علی مقام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ علیک بالقرآن اقرأ ورقہ. قرآن کی طرف آؤ، معنویت کی طرف آؤ، قرآنی معنویت کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، تلاوت قرآن کرتے جاؤ اور ترقی پاتے جاؤ. آیات القرآن خزانۃ العلم. قرآن کی آیات خزانہ علم ہے، خزانہ علم. کلما فتحت خزانۃ ینبغی ان تنظر ما فیہا، ینبغی لک ان تنظر ما فیہا. قرآن خزانہ علم ہے، جب بھی یہ خزانہ کھولا جائے تو مناسب ہے کہ تم اس میں دیکھو کہ وہ کیا ہے. امام قرآن کی طرف جس طرح سنت کی طرف راغب کیا، اسی طرح طاغوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کی سازشوں کو نقش برآب کرنے کے لیے امام کیا کر رہے ہیں؟ امام قرآن کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں. جہاں غلط تفسیریں پیش کی جا رہی تھی، امام نے درس تفسیر رکھا اور لوگوں کو تفسیر کی تعلیم دیا کرتے تھے، صحیح تفسیر کی تعلیم دیا کرتے تھے. ایک آیت تفسیر کرتے ہوئے سامنے آئی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. امام نے اس کی تفسیر پیش کی، لوگوں کو سوال ہوا
کہ قصاص تو گردن کاٹنے کا نام ہے، پھانسی دینے کا نام ہے، قصاص میں تو موت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تم قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھی گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے تفسیر پیش کی، امام نے فرمایا کہ قصاص کا قانون جب عام ہو جائے گا اور لوگوں کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ قصاص واجب ہے، تو جو قتل کا ارادہ رکھتا تھا وہ قتل کرنے سے رکے گا۔ جب قتل کرنے سے رکے گا تو جسے قتل کرنے والا تھا وہ قتل ہونے سے بچ جائے گا۔ یہ زندگی اس کی بچی کہ نہیں بچی؟ وہ قتل ہونے سے بچ جائے گا۔ اگر یہ قتل کر دیتا تو اس کے اوپر قصاص لاگو ہوتا تو اس کی بھی زندگی جاتی، اس کی بھی زندگی بچ گئی۔ پھر انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں قتل کے بعد، جواب اور جواب الجواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ تمام زندگیاں بچ گئیں۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اب یہاں تک تفسیر ہو گئی تھی۔ میں نے ابتداءً عرض کیا کہ ہر امام سجاد کی ہر کاوش و کوشش میں الہی ذمہ داری، وہ الہی مقصد، وہ الہی سیاست کا پہلو شامل تھا۔ تفسیر امام نے بیان کر دی تھی، بات ختم ہو چکی تھی، لیکن امام نے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا۔ امام نے فرمایا ھذا قصاص قتلکم لمن تقتلونہ فی الدنیا وتفنون روحہ، یہ قصاص تو اس دنیا کا ہے، اس دنیا کے قتل کا ہے۔ کسی کو تم اس دنیا میں قتل کرتے ہو، یہ اس کا قصاص ہے۔ افلا انبئکم باعظم من ھذا القتل وما یوجب اللہ تعالی علی قاتلہ مما هو اعظم من ھذا القصاص، کیا میں تمہیں ایک ایسے قتل کی خبر نہ دوں جو سب سے بڑا قتل ہے، جو سب سے بڑا قتل ہے، اور اس کا قصاص، اس کی سزا بھی اس قصاص سے کہیں زیادہ بالا اتر اور برتر ہے۔ لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ امام کون سے قتل کی بات کر رہے ہیں؟ امام کس قتل کی بات کر رہے ہیں؟ ڈبو کے مار دینا، پھانسی لگا کے مار دینا، جلا کے مار دینا، کس طرح سے مار دینا؟ کون سے قتل کی بات کر رہے ہیں؟ پوچھنے لگے ما ہوا، وہ کون سا قتل ہے؟ کہا اعظم من هذا القتل ان يقتله قتلا لا يجبر ولا يحيى بعده ابدا، اس سے بڑا قتل وہ ہے کہ جس کے بعد اس قتل کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس قتل کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں میں بے چینی بڑھی، امام آپ کس قتل کی بات کر رہے ہیں؟ ما ہوا، وہ قتل کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہ قتل جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں، وہ قتل یہ ہے ان یذلہ عن نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن ولایت علی ابن ابی طالب۔ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن ولایت علی ابن ابی طالب وان یسلک بہ غیر سبیل اللہ ویغیرہ باتباع طریق اعداء علی والقول بامامتہم۔ نبوت محمد سے منحرف کر دے، یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ علی کی ولایت سے منحرف کر دے، یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ اور محمد و علی علیہ السلام کے راستے سے انحراف کے بعد غیر خدا کا راستہ انتخاب کر لے۔ وہ غیر خدا کا راستہ کون ہے؟ کہا علی کے دشمنوں کا راستہ غیر خدا کا راستہ ہے۔ علی کے دشمنوں کا راستہ بے اتباع طریق اعداء علی، علی کے دشمنوں کا راستہ والقول بامامتہم، ان کی امامت کا قائل ہو جانا، ان کی امامت کا قائل ہو جانا، وجحد فضلہ، علی کی فضیلت کا انکار کرنا، یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ وَأَن لَا يُبَالِي بِإِعْطَائِهِ وَاجِبَ تَعْظِيمِهِ، اور یہ پرواہ نہ ہو اسے کہ علی کی تعظیم کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، یہ سب سے بڑا قتل ہے۔ پھر فرمایا کہ ھذا، سنیے گا، ھذا هو القتل الذی، ھذا هو القتل الذی
ہوا تخلید المقتول فی نار جہنم مخلدا ابدا وجزاء ھذا القتل مثل ذلک الخلود فی نار جہنم. یاد رکھو علی کی دشمنی موت ہے، موت، اور یہ ایسا قتل ہے کہ جس میں مقتول بھی جہنم میں، قاتل بھی جہنم میں. ایک درود پڑھے محمد و آل تفسیر امام بیان کر چکے تھے، مگر امام کو اس سیاست الہیہ کے پہلو کو مد نظر رکھنا تھا. درود پڑھے محمد و آل محمد. بڑی دیر کی بات ہے آپ کی. درود پڑھے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد توجہ ہے، امام اس سیاست الہیہ کے پہلو کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں جو الہی ذمہ داری ان کے دوش پر ہے. امام نے سنت کو تحفظ فراہم کیا، قرآن کو تحفظ فراہم کیا. جو انحرافی عقائد اس زمانے میں پیدا کیے جا رہے تھے توحید کے خلاف، یعنی توحید کو بھی تحفظ فراہم کیا امام نے. عجیب و غریب عقائد توحید کے مقابلے میں لائے جا رہے تھے، اور توحیدی کے نام پر توحید میں بدعہ پیدا کرنے کے لیے کبھی تجسیم و تشبیہ کا نظریہ لایا جا رہا ہے، کبھی نظریہ ارجاء لایا جا رہا ہے، مرجعہ والا نظریہ، کبھی عقیدہ جبر کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور سب کچھ اسٹیٹ اسپانسرڈ حکومت کی طرف سے، تاکہ وہی پہلو کہ عوام کو جاہل رکھو گے تو حکومت جاری رہے گی، کیونکہ حق کی حکومت تو ہے نہیں، باطل کی حکومت ہے، جھوٹ کی حکومت ہے، تو عوام کو بے وقوف رہنے میں ان کا فائدہ ہے، بے وقوف رکھنے میں ان کا فائدہ ہے. آج کی حکومتیں بھی یہی کرتی ہیں، لہو و لعب میں عوام کو مصروف رکھتی ہیں تاکہ اصل مدوں سے ان کا ذہن منحرف رہے اور ہماری حکومت چلتی رہے اور ہم پر ذمہ داری نہ آئے. توجہ عزیزان گرامی، امام نے تمام ایسے عقائد کا مقابلہ کیا جو توحید پر، عقیدہ توحید پر کاری ضرب لگا رہے تھے. نظریہ ارجاء حکومتوں کے فائدے میں تھا، ایسی حکومت کے بنی امیہ کی حکومت کے فائدے میں تھا نظریہ ارجاء، مرجعہ کا نظریہ، جس میں یہ کہا گیا کہ اعمال کا ایمان کے اندر کوئی دخل ہی نہیں ہے، اعمال ایمان کا جز نہیں ہے. چاہے کچھ بھی، کتنا بڑا بھی گناہ، کتنے بڑے بھی قتل، انحراف، گناہ کچھ بھی کر لے انسان، اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جنتی ہے، مومن ہے، مسلمان ہے. تو یہ حکومتوں کے حق میں تھی یہ بات، تو کیونکہ حکومتوں کو معلوم تھا کہ ہماری حرکتیں کیا ہیں. جب یہ عقیدہ عام ہو جائے گا، یہ عقیدہ جب عام ہو جائے گا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، چونکہ ان کی نظروں میں تو ہم مسلمان رہیں گے، اور جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو کسی کو قیام کا یارہ نہیں ہوگا ہمارے خلاف، کوئی ہمارے خلاف قیام نہیں کرے گا. نظریہ ارجاء کے تبلیغ، اس کا بھی مقابلہ امام کو کرنا ہے. کبھی نظریہ تقسیم و تشبیہ توحید پر کاری ضرب لگانے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. مسجد نبی میں ایک شخص آیا اور آ کر عالم نوا شخص وہ تشبیہ کی باتیں کرنے لگا، اپنے عقائد کی تبلیغ کرنے لگا. امام کو یہ خبر پہنچی، امام بے چین ہو گئے کیونکہ عقائد میں انحراف پیدا کیا جا رہا تھا، اور امام نام ہے محافظ عقائد کا. امام بے چین ہوئے. امام پہنچے مسجد میں، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد اللہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، الہی بدت قدرتک ولم تبدو حیت جلالک فجہلوکا
وقدروک بالتقدیر علی غیر ما انت بہ وشبہوک وانا یا الہی بریء من الذین بالتشبیہ طلبوک. اے میرے معبود یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ ایسی باتیں تیرے بارے میں کر رہے ہیں جو تو ہے نہیں، یہ تیرے بارے میں تشبیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، میں ان سے بری ہوں. دیکھا آپ نے امام کے سامنے جب عقیدے میں انحراف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ان کی طرف سے تو امام بے چین ہو گئے اور اپنے مکتب کے شاگردوں کو، ہم سب کو یہ دعوت دی، دعوت فکر دی اور یہ درس دیا کہ دیکھو جب بھی تمہارے دین میں گڑبڑی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، دین کے نام پر دین کی تصحیح کی جائے، دین کے نام پر دین کی تصحیح، توحید کے نام پر توحید کی توہین، عزاداری کے نام پر عزاداری کی توہین، عزاداری کے نام پر مقصد عزائے حسین کو پامال کیا جانے لگے، تمہارے دین میں کسی طریقے کا انحراف پیدا ہونے لگے تو مصلحت کی چادر اوڑھ کر ایک گوشے میں پڑ نہ جانا، میدان میں آنا، میدان میں آنا اور اپنا وہ کردار ادا کرنا. یہی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا ظہرت البدع فعلی العالم ان یظہر علمہ. جب بدعتیں سر اٹھانے لگے تو عالم پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اگر نہ کرے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ صُلِبَ مِنْهُ الْإِيمَانُ. اگر وہ ایسے موقع پر اپنے علم کا اظہار نہ کرے تو بے ایمان ہے، اس کا ایمان جا چکا ہے. عالم پہ ہے لازم کہ کرے علم کو ظاہر، عالم پہ ہے لازم کہ کرے علم کو ظاہر، گھیرے ہو اگر قوم کو شبہات کی دنیا. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. کبھی عقیدہ جبر پھیلایا جا رہا ہے اور سب سے بڑا موجد عقیدہ جبر کا معاویہ جو کہتا تھا کہ ان اللہ لو لم یرانی اہل لهذا الامر ما ترکنی فیہ. اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا کہ میں جہاں بیٹھا ہوں خلافت کی کرسی پر تو اللہ کو جب پسند نہیں تھا تو اس خلافت کی کرسی پہ مجھے وہ بیٹھنے نہیں دیتا. اب جب کہ میں بیٹھا ہوں تو سمجھو اللہ راضی ہے. یہی تو عقیدہ جبر ہے. لو کان اللہ غیر راض مما نحن فیہ لغیرہ. اگر اللہ غیر راضی ہوتا اس بات سے تو بدل دیتا، کسی اور کو لے آتا. میں بیٹھا ہوں اس کا مطلب مجھ سے اللہ راضی ہے. انا عامل من عمال اللہ اوتی من آتاہ اللہ وامنع من منع اللہ ولو کرہ اللہ امرا لغیرہ. بار بار عقیدہ جبر کی تبلیغ کر رہا ہے کیونکہ اسی میں اس کی بھلائی ہے. اگر عوام بیدار ہو گئی تو اسے ایک منٹ کو حکومت پر بیٹھنے نہیں دے گی، تخت خلافت پر. اس کا بیٹا بھی یہی تھا. کیا کہا تھا امام سجاد علیہ السلام سے؟ اس نے کہا کہ انما قتلہ اللہ، حسین ابن علی کو اللہ نے قتل کیا. اپنے اس قبیح اور شنیع عمل کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دے رہا ہے. امام سجاد علیہ السلام ظالم کے دربار میں، ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ماحول اس کا ہے، لیکن اس کے عقیدے کی انحرافی عقیدے کی مخالفت کر رہے ہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امام سجاد نے کہا یزید تو غلط کہتا ہے. قتل ابی الناس، میرے بابا کو لوگوں نے قتل کیا ہے، اللہ نے نہیں قتل کیا. اس سے پہلے ابن زیاد نے جب علی ابن حسین کا ذکر نکلا کہ یہ کون ہے، کہا کہ الیس قد قتل اللہ علی ابن حسین، اللہ نے علی ابن حسین کو قتل نہیں کر دیا ہے. تو امام سجاد نے کیا جواب دیا؟ کان علی اخن یقال له علی ابن حسین، میرا ایک بھائی تھا جسے علی ابن حسین کہا جاتا تھا. قتلہ الناس، اس کو لوگوں نے قتل کیا ہے، یعنی تم نے قتل کیا ہے، تم نے قتل کیا ہے. امام سجاد یزید کے دربار میں ہیں، ابن زیاد کے دربار میں ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے غلط عقیدوں کا انکار کر رہے ہیں، ان کے غلط تبلیغات کا انکار کر رہے ہیں. یہ صرف امام عقیدے کی تصحیح نہیں کر رہے ہیں بلکہ طاغوت وقت سے اعلان جنگ کر رہے ہیں. امام سجاد علیہ السلام. اب مجھے بتائیے امام سجاد اتنے حماسی، اتنے نڈر، اتنے شجاع، اتنے ساونت، اتنے بہادر کہ وہاں پر ہیں اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. اب بعض لوگ آتے ہیں اسی منبر سے کہتے ہیں امام سجاد نے مدینے میں یزید کی بیعت کر لی تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ،
اور روایت کا سہارا لیتے ہیں کہ اصول کافی میں روایت ہے. کوئی بھی روایت پڑھ دو گے, صرف تم چونکہ تمہارے ایجنڈے کے مطابق ہے وہ روایت, تمہارے ایجنڈے کے مطابق ہے وہ روایت, تو تم پھر اس کی رجال کو بھی نہیں دیکھو گے, تم اس کی درایتی تدقیق میں نہیں کرو گے, رجالی تحقیق میں نہیں کرو گے, مزاج امام سجاد سے بھی نہیں ملاؤ گے, مزاج اہل بیت سے بھی نہیں ملاؤ گے. وہ سجاد جس نے تازیانے کھا لیے, بیعت نہیں کی, درباروں میں چلا گیا, بیعت نہیں کی, بازاروں میں چلا گیا, بیعت نہیں کی, بابا کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا, بیعت نہیں کی, مدینے میں آ کے بیعت کر لی, مدینے میں آ کے بیعت کر لی, کم سے کم اتنا تو سوچا ہوتا کہ تم اپنے ایجنڈے کے لیے امام معصوم کو غلط استعمال کر رہے ہو, غلط استعمال کر رہا ہو. صرف اسلام کو ایک سیکولر دین پیش کرنے کے لیے, ایک غیر انقلابی دین پیش کرنے کے لیے, ایک غیر انقلابی ایک سیکولر دین پیش کرنے کے لیے, عزاداری کو سیکولر عزاداری بنانے کے لیے, انقلاب اسلامی کی مخالفت کرنے کے لیے تمہارے ایجنڈے میں ایک بات فٹ آ رہی تھی, تم نے اس کی رجال نہیں دیکھی, تم نے اس پہ درایتی تحقیق نہیں کی, تم نے امام سجاد کے مزاج سے اس کو نہیں ملایا اور روایت کو پیش کر دیا. کم سے کم اتنا تو سوچ لیا ہوتا کہ کیا مدینے میں کرے گا وہ ستم کی بیعت, کیا مدینے میں کرے گا وہ ستم کی بیعت. ارے شام میں جس نے ستمگر کو رلا رکھا ہے, یا تو پر محمد و آل محمد پر وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. عزیزان گرامی, کیا مدینے میں کرے گا وہ ستم کی بیعت؟ شام میں جس نے ستمگر کو رلا رکھا ہے, یہ امام تحفظ عقائد, تحفظ توحید, تحفظ قرآن و سنت کر رہے ہیں, اور اپنی امامت و ولایت پہ جو حملہ تھا اس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. کوشش یہ تھی کہ اہل بیت کی ولایت سے لوگوں کو دور کر دیا جائے, اہل بیت کی ولایت سے لوگوں کو دور کر دیا جائے, کنارہ کش کر دیا جائے لوگوں کو, اور اہل بیت کو مظلوم قرار دے دیا جائے, کوئی ان کا پرسان حال نہ, کوئی ان کی طرف رجوع نہ کرے. تو ایسے میں ضرورت تھی اس سیاست الہیہ کی. دوبارہ وہ کار فرما ہوئی امام سجاد کی سیرت میں, اور امام سجاد نے لوگوں کو امامت و ولایت کی طرف بلانا شروع کیا. وہ مدینہ جہاں کے بارے میں ملتا ہے کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ, 3 لوگوں کے علاوہ کربلا کے بعد سے مرتد ہو گئے تھے. اس مدینے میں, اس ماحول میں, اس مکے میں, اس اسلامی معاشرے میں ضرورت تھی کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. امام صادق علیہ السلام کی حدیث تھی, امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ مکہ والمدینہ تھے 20 رجلا یحبنا, 20 لوگ نہیں ہیں جو ہمیں چاہتے ہوں. ایسے میں ضرورت تھی کہ لوگوں کو اہل بیت کی طرف دعوت دی جائے. لہذا امام نے پوچھا ابو منہال سے کہ یہ بتاؤ کہ الی من یذهب الناس, لوگ کدھر جا رہے ہیں, لوگ کس کی طرف دین لینے کے جا رہے ہیں؟ ایک کہا کہ الہا ہونا و الہا ہونا, کبھی ادھر کبھی ادھر. عجیب مظلومیت ہے ان کی طرف جا رہے ہیں دین لینے کے لیے. صاحب دین یہاں بیٹھا ہوا ہے, لوگ دین کہیں اور تلاش کر رہے ہیں, ان کی طرف جا رہے ہیں. تو امام نے فرمایا قل لهم یجیئون الیہ, ان سے کہو کہ ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس آئیں. پھر اپنے امامت کا تعارف کرتے ہیں, نحن ائمۃ المسلمین, نحن حجج اللہ علی عبادہ, نحن سادۃ المؤمنین وقادۃ الغر المحجلین, نحن امان لأهل الارض كما ان النجوم امان لأهل السماء, لولا فی الارض منا لساخت بأهلها. اگر ہر زمانے میں ہم میں سے کوئی ایک نہ ہو تو یہ زمین بیٹھ جائے, یہ زمین منہدم ہو جائے. امامت الولایت کا تحفظ فرما رہے. ابو خالد کابلی آئے اور پوچھا اخبرنی کم یکون ائمہ بعدک, آپ کے بعد کتنے ائمہ ہوں گے؟ قالوا الائمہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12, 12 ہیں. ثلاثۃ من الماضین انا رابعهم وثمانیۃ من ولدی, 8 ہماری اولاد میں سے ہوں گے. امام تعارف کرا رہے ہیں امامت کا تاکہ آگے کی راہ بھی ہموار ہو سکے, آگے کی راہ ہموار ہو سکے. اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا یاد رکھو من احبنا وعمل بامرنا, جو ہمیں دوست رکھے اور ہمارے امر کے مطابق عمل کرے. آج عمل سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ولایت اہل بیت کے نام پر.
عزاداری کے نام پر. کیا تم امام سجاد سے زیادہ بڑے عزادار ہو گئے؟ امام سجاد فرمائے من احبنا وعمل بامرنا کان فی السنام الاعلی، بہت جنت میں بڑے اعلیٰ مقام پر ہوگا. ومن ابغضنا او رد واحدا منا فهو کافر باللہ وبآیاتہ. جو ہم سے بغض رکھے اور کسی ایک کا بھی انکار کرے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا کافر ہے، اس کی آیات کا کافر ہے. درود پر محمد و آل محمد پر. زہری بھی آگے پوچھنے کے لیے امام بستر شہادت پہ آگے پوچھتا ہے کہ آپ کے بعد ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ جیسے بہت زیادہ رجوع ہی کرتے تھے زہری، آتے کہتے کس کی طرف رجوع کریں؟ امام نے کہا میرے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف رجوع کرو، یہ میرے وصی ہے، میرے علمی خزانے کے وارث ہے اور یہی امام ہے. زہری نے کہا کہ اچھا آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو نہیں بنایا امام اپنے بعد؟ زہری کو بڑی فکر ہے. کہا کہ آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو امام نہیں بنایا؟ امام نے کہا سنو، ہمارے یہاں امامت میں سن و سال نہیں دیکھا جاتا، ہمارے یہاں امامت میں سن و سال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہے، اللہ کی طرف سے منسوب ہے. ہمارے یہاں امامت میں سن و سال نہیں دیکھا جاتا. شاید امام زہری کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ تمہارا مکتب ہوگا جہاں بڑھاپے کی دہائی دے کے خلافت رسم کر لی جاتی ہے. ایسی رسم کی جاتی ہے کہ باپ کو بھی تعجب ہونے لگتا ہے، کہتا بھیا تجھے کس نے خلیفہ بنا دیا اور کیوں بنا دیا؟ کہا میں سب سے بڑا تھا. کہا تو سب سے بڑا ہے، اگر بزرگی میں یار ہے تو میں تیرا باپ یہاں بیٹھا ہوا ہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. امامت و ولایت کا تحفظ کیا امام نے، اور یہ خلافت شیخان کا مسئلہ اس زمانے کا بڑا عجیب و غریب مسئلہ تھا. زیادہ طولانی ہو گئی کیا؟ گھڑی میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں سامنے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اگر زیادہ طولانی ہو گئی ہے تو آہستہ سلوات پڑھیں، اگر سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز میں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ خلافت شیخین کا مسئلہ، اہل بیت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اور اہل بیت کو گوشہ نشین کر دینے کے لیے ایک حربہ جو استعمال کیا حکومت وقت نے، یہ حساس مسئلہ چھڑا. کہا کہ ان سے جب بھی ملو ان سے پوچھو کہ شیخین کی منزلت کے بارے میں، مقام کے بارے میں، مرتبے کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے. تو ایک مرتبہ امام سجاد مدینے میں روضہ رسول پر تھے، ایک شخص آیا اور اس نے اسی سیاست کی بنا پر ان سے سوال کیا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے ان دونوں کے بارے میں جو رسول کے اطراف میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اب امام نے یہاں حکمت عملی سے کام لیا، کیا جواب دیا ہوگا سوچے انسان. امام نے کہا بمنزلتہما منہ اليوم، بس 3 لفظ، بمنزلتہما منہ اليوم. ان دونوں کو تم دیکھ رہے ہو، تم مقام پوچھ رہے ہو نا، یہی مقام ہے ان کا کہ رسول کی قبر یہاں ہے اور ان کے آس پاس ان دونوں کی قبریں ہیں، یہی ان کا مقام ہے. امام نے نہ ان کے علم کی طرف اشارہ کیا، نہ ان کے حلم کی طرف اشارہ کیا، نہ ان کی شجاعت کی طرف اشارہ کیا، نہ ان کی کسی اور فضیلت کی طرف اشارہ کیا. بس کہہ دیا کہ یہاں لیٹے ہوئے تم دیکھ رہے ہو نا، یہی ان کا مقام اور مرتبہ ہے، یہی مقام اور مرتبہ ہے. بات ہو گئی. اب میں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ سناتا ہوں، میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، میں صرف قرآن کا ایک واقعہ سناؤں گا. ایک نبی گزرے ہیں حضرت عزیر. حضرت عزیر ایک نبی گزرے ہیں. حضرت عزیر ایک نابود شدہ وادی سے، ایک بستی سے گزر رہے تھے. ان کے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ اللہ انہیں کیسے بیدار کرے گا دوبارہ، کیسے اٹھائے گا دوبارہ. بس یہ سوال کا آنا تھا. اللہ نے اماتہ اللہ نے انہیں وہیں پہ موت دے دی. کتنے دنوں تک؟ 100 سال تک. حضرت عزیر نبی جہاں آئے تھے وہ اپنی سواری سے آئے تھے، اپنے گدھے پر سوار ہو کے آئے تھے. اللہ نے ان کو بھی موت دے دی اور ان کے گدھے کو بھی موت دے دی. اب ایک طرف نبی ہے اور ایک طرف گدھا ہے.
نبی بھی سوئے رہے 100 سال تک، گدھا بھی سویا رہا 100 سال تک، لیکن جب 100 سال کے بعد اٹھے تو نبی نبی رہا، گدھا گدھا رہا۔ نبی نبی رہا، گدھا گدھا رہا۔ نہ نبی کی کوئی فضیلت اس میں منتقل ہوئی، نہ گدھے کی حماقت میں نبوت کو کوئی نقصان پہنچایا۔ اچھا یہ تو قانون ہے نا، یہ ایک بار کا تو واقعہ نہیں ہے، جب بھی ہوگا ایسا ہی ہوگا، ایک بار کا واقعہ نہیں ہے۔ چاہے 100 سال تک لیٹے رہو یا 1400 سال تک لیٹے رہو یا 14,000 سال تک لیٹے رہو۔ اچھا ایک گدھے کی بھی بات نہیں ہے، ایک گدھا ہو یا 2 گدھے ہو یا 200 گدھے ہو، درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خلافت شیخین کا مسئلہ بڑا حساس بنا دیا گیا تھا۔ حکیم بن جبیر آئے، حکیم بن جبیر ایک شخص تھا، وہ آیا، کوئی خاص معتقد نہیں تھا، وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں، امام سجاد سے کہا آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں کہ ان علی قال، کہ علی نے کہا ہے کہ خیر هذه الامہ فلاں فلاں، کہ اس امت میں رسول کے بعد سب سے بلند ترین اور افضل ترین شخصیتیں فلاں ہیں اور فلاں ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو تیسرا بھی نام لے لو۔ پتہ نہیں کیوں تیسرا نام لینے میں شرما رہا تھا، دو کے نام واضح لے لیے تھے۔ کہہ رہے ان شئتا ان اسمی الثالث سمیتہ، اگر آپ کہیں تو نام لے لوں۔ امام نے کہا ٹھہرو رکو، امام نے کہا فکیف اسنع بحدیث حدثنیہ سعید بن مسیب عن سعد بن وقاص کان رسول اللہ فی غزوۃ تبوک فخلف علیا قال اتخلفونی قال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، کہ تم یہ کہہ لو کہ یہ افضل ہے، پھر میں اس حدیث منزلت کا کیا کروں، اس حدیث منزلت کا کیا کروں؟ حکیم بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے علی ابن الحسین علیہ السلام نے ضرب علی فخذی ضربۃ اوجعنیھا، امام سجاد نے میرے زانو پہ ایک ضرب ماری اور اتنی زور سے ماری کہ مجھے درد ہو گیا۔ میں کہوں گا حکیم ابن جبیر اگر علی کی افضلیت کے بارے میں علی ہی کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرو گے تو ضرب امامت کے تو مستحق ہو ہی جاؤ گے۔ ضرب لگائی امام نے اور اس کے بعد کہا فمن ہوا ھذا الذی ہوا من رسول اللہ بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، وہ کون ہے علی کے سوا جو رسول کے نزدیک وہی منزلت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ تو پھر جب ہارون موسیٰ کے بعد سب سے افضل ہے تو اس امت میں رسول کے بعد علی کے سوا افضل کون ہو سکتا ہے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ حیدری، امام نے ان سب کا تحفظ کیا، کعبے کا تحفظ کیا۔ میرے خیال میں وقت ہو چکا، مجھے گھڑی نظر نہیں آ رہی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزوں باتیں اور بھی تھی، میں ان سے غض نظر کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے سب کا مقابلہ کیا اور اس تحریک کو جاری رکھنے کے لیے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، شاگردوں کی۔ یحییٰ ابن ام طویل جنہیں حجاج نے ہاتھ پیر کاٹ کر شہید کر دیا، سعید ابن جبیر جنہوں نے قیام میں شرکت کی، انہیں امام کے تربیت یافتہ تھے۔ لوگ کہتے تھے سیاست سے اجتماع سے منقطع ہو گئے، امام کے شاگردوں کو دیکھو کہ سعید بن جبیر قیام میں شرکت کی تھی، وہاں شہید ہوئے۔ سالم بن ابی حفصہ، ابو حمزہ صومالی، سلیم بن قیس ہلالی، عامر بن واصلہ اور نہ جانے طویل فہرست، حسین اصغر خود امام کے بیٹے، بڑے عالم و فاضل، زید شہید جیسی حماسی شخصیت۔ اور زید شہید تو خود ایک بولتا ہوا نمونہ ہے اور مثال ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کیسی حماسی شخصیت تھی۔ امام سجاد کی حماسی تربیت کا ثمرہ جو ہے نا، اس کا نام ہے زید شہید، کہ امام سجاد نے ایسی تربیت کی، زید شہید۔ اور خاندان آین تو وہ تھا کہ حجاج جیسا صفاق کہتا تھا کہ جب تک یہ خاندان زندہ ہے نا، سلامت ہے، تب تک ہماری حکومت چلنے والی نہیں ہے، تب تک۔ یعنی ہاں، یہی شاگردی مکتب امام سجاد علیہ السلام کا حق یہی ہے کہ ایسے بنو کہ تمہارے وقت کا
اگر کوئی حجاج ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے تمہیں دیکھ کے کہ جب تک یہ ہے ہماری حکومت لرزتی رہے گی۔ شاگردی مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کا حق ہے۔ اب اگر دیکھنا ہے کہ مکتب امام سجاد علیہ السلام کا کی شاگردی کا حق آج کے زمانے میں کون ادا کر رہا ہے تو یہ دیکھو کہ سب سے بڑا دشمن، سب سے زیادہ کس کا دشمن ہے آج کے دور میں؟ سب سے بڑا دشمن آج کون ہے؟ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودِ یہود وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ سب سے بڑا دشمن کس کا مخالف ہے؟ کس کا مخالف ہے سب سے بڑا دشمن؟ اور سب سے زیادہ کس کا دشمن ہے؟ اس کو دیکھو اور پہچانتے چلے جاؤ۔ یہ دیکھو کہ آج کے زمانے میں کون ایسا ہے کہ آج کے حجاجوں کے سامنے، آج کے سفاکوں کے سامنے، آج کے ظالموں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ ایسا نڈر اور ایسا شجاع اور ایسا بہادر اور ایسا شاگردی مکتب امام سجاد کا حق ادا کرنے والا ہے کہ صبح کو اسرائیل کو مارتا ہے اور اسی شام امریکہ کو مارتا ہے۔ وہ کون ہے؟ پہچانو کہ مکتب کی شاگردی کا حق آج کون ادا کر رہا ہے۔ امام نے اس طرح سے دین کا تحفظ کیا ہے۔ عزیزوں، امام سجاد جب بھی کوئی موقع ملتا تھا تو کربلا کو یاد کرتے تھے اور اس مقصد کو کبھی بھولتے نہیں تھے اور اس سیاسی پہلو کو مد نظر رکھتے تھے، کبھی نہیں بھولتے تھے۔ امام سجاد کچھ بھی کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ تفسیر کا درس دے رہے ہیں امام، اصحاب السبت کی آیت آ گئی۔ اللہ، اصحاب السبت کی آیت، بنی اسرائیل کی قوم کہ جنہیں حکم تھا کہ تم بروز سنیچر شنبے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا ہو، انہوں نے مخالفت حکم پروردگار کرتے ہوئے شنبے کے دن مچھلیوں کا شکار کر لیا، تو اللہ نے اس کے عوض ان پر شدید ترین عذاب نازل کیا اور انہیں مسخ کر دیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ تفسیر بیان کرنے کے بعد امام نے کہا فَكَيْفَ تَرَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ أَوْلَادَ رَسُولِ اللَّهِ وَحَتَكَ حُرْمَاتِهِ۔ مچھلی کا شکار کیا تھا تو اللہ نے اتنا بڑا عذاب نازل کر دیا، تو سوچو انہوں نے کتنا بڑا گناہ انجام دیا ہے جنہوں نے رسول کی اولاد کو قتل کر دیا۔ وَحَتَكَ حُرْمَاتِهِ، اور رسول کی حرمت کی توہین کی۔ اللہ اکبر۔ امام ہر جگہ اس کربلا کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام کے گھر کی میزاب سے قطرے قطرے پانی ٹپک رہا ہے۔ مجھے جستجو ہوئی کہ بارش کا موسم نہیں ہے، میزاب سے یہ پانی کیوں ٹپک رہا ہے؟ میں نے سوال کیا اس گھر کی کنیز سے، کہا کوئی خاص بات نہیں ہے، بس میرا امام ہے، وضو کرنا چاہتا ہے، پانی ہاتھ میں آتا ہے، بابا کے سوکھے ہوئے لب یاد آ جاتے ہیں، آنسو کے قطرات جاری ہوتے ہیں، وضو کا پانی بہ جاتا ہے، پانی سامنے آتا ہے، بابا کو یاد کرتے ہیں، ہائے میرا بابا پیاسا مار دیا گیا، کھانا سامنے آتا ہے، کہتے ہیں ہائے میرا بابا بھوکا قتل کر دیا گیا، کوئی چھوٹا بچہ سامنے آتا ہے، کہتے ہیں ہائے میرا اصغر، اللہ اکبر۔ ہر منزل پر کربلا کو یاد کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنی مصیبت دیکھی تھی سجاد نے کہ کربلا کو بھول نہیں پا رہے، کربلا کو بھولتے نہیں سجاد۔ کربلا کے بعد اسارت کے دوران سید سجاد کے پشت پہ دوڑنے لگے تھے نا، یہ سجاد کی مصیبت تھی، عظیم مصیبت تھی۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی گئی، یہ سجاد کی مصیبت تھی۔ پاؤں میں بیڑیا، سجاد کی مصیبت تھی۔ گلے میں خاردار توخ، سجاد کی مصیبت تھی۔ یہ سب سجاد کی مصیبتیں تھی۔ لیکن زینب کو جو درے مارے جا رہے تھے،
ارے یہ بھی تو سجاد کی مصیبت تھی. کلثوم کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے، ہائے ہائے سکینہ کو جو تماچے مارے جا رہے تھے، سجاد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہ بھی سجاد کی مصیبت تھی. اللہ اکبر. آغاز امامت ہے سجاد کا، آغاز امامت ہے اور آغاز مصائب ہے. کیسی کیسی مصیبتیں دیکھ رہے ہیں. 11 محرم کو آغاز امامت ہے اور یہ وہ دن ہے جب رسالت اہل حرم شروع ہو رہی ہے. لوگ آگے اب تمہیں اسیر بنایا جائے گا. سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے زینب و کلثوم کو اسیر کیا جا رہا ہے. سید غیرت اللہ کی نگاہوں کے سامنے نامحرموں کا مجمع ہے اور لشکر ہے. سید سجاد کی ماں بہنوں اور پھوپھیوں کو اسیر. امام سجاد کے پیروں کو شکم شتر سے باندھ دیا. باندھنے کے بعد اب یہ قافلہ روانہ کیا گیا. ابن سعد نے کہا انہیں لاشوں کے درمیان سے گزارا جائے. لاشوں کے درمیان سے. ایک روایت میں کہ نہیں، ابن سعد نے نہیں، خود بیویوں کی خواہش تھی کہ ہم اپنے وارثوں سے خدا حافظی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے جنازوں کی طرف لے جایا جائے. ان کے جنازوں کی طرف لے جایا گیا. اب جیسے ہی تاریخ لکھتی ہے، جیسے ہی بیویاں شہداء کی لاشوں تک پہنچی ہے نا، جیسے ہی حال دیکھا ہے شہداء کی لاشوں کا، اپنے آپ کو بیویوں نے منہ کے بل زمین پر گرا دیا. منہ کے بل کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ہاتھ پشت سے بندھے ہوئے تھے. ہاتھ پشت سے بندھے ہوئے تھے. پشت شتر سے منہ کے بل زینب گر رہی ہے. میں کہوں گا اے بی بی زینب، عباس کا گھوڑے سے گرنا کچھ تو یاد آیا ہوگا. بیوی گری. اب سید سجاد وہاں پشت شتر پر ہے. وہ شتر کے پشت سے اتر نہیں سکتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام وہیں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. جناب زینب اپنے بھیا کی لاش پر پہنچی. بھیا کی لاش پر پہنچنے کے بعد بیان کرنا شروع کیا. اے میرے ماجائے، تجھے کس نے قتل کر دیا؟ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. صلی علیکہ ملیک السما وہذا حسین مرمل بالتما مقطع الاعضاء لانا. آپ پر ملائکہ نے نماز پڑھی. یہ آپ ہی کا حسین ہے، اپنے خون میں نہایا ہوا ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. دو لفظیں ملتی ہیں مقتل میں، ایک مقطع الاعضاء کی لفظ ملتی ہے اور ایک اربن اربا کی لفظ ملتی ہے نا. علی اکبر علیہ السلام کے لیے آیا جو قطعوہ بسیوفہم اربن اربا. علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جناب زینب امام حسین کی لاش پر کہتی ہے مقطع الاعضاء، میرے ماجائے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میرے استاد یہ بتائیے کہ مقطع الاعضاء میں اور اربن اربا میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اس سوال کا سننا تھا کہ عالم دین سوال سنتے ہی زار و قطار رونے لگے. پوچھنے والے نے پوچھا، میں نے بس ایک سوال کیا ہے، اذیت مقصود نہیں تھی، آپ رو کیوں رہے؟ بس مجھے جواب دے دیجئے. فرمانے لگے اگر ارے جواب ہی تو رولا رہا ہے، جواب ہی رولا رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے جواب دیا سنو، مقطع الاعضاء کہتے ہیں منظم طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو، اور اربن اربا کہتے ہیں نامنظم طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو. جب اکبر میدان میں گئے ہیں نا اور جب نیزہ ڈال دی، علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈالی، خون گھوڑے کی آنکھوں میں گیا، گھوڑا رم کر گیا. گھوڑے نے جب رم کیا تو ہجوم لشکر کی طرف چلا گیا. جب ہجوم لشکر کی طرف چلا گیا تو لشکر نے موقع غنیمت سمجھا. اب لشکر نے حملہ کرنا شروع کیا، شمشیروں سے، نیزوں سے، خنجر سے حملہ کرنا شروع کیا. اور وہ جلدی جلدی حملہ کر رہے تھے اس لیے کہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں انہیں بچانے کے لیے، اکبر کو بچانے کے لیے حسین نہ آ جائے، عباس نہ آ جائے. اس لیے اکبر کو جلدی جلدی شمشیروں سے مارا جانے لگا. علی اکبر کی لاش نامنظم طریقے سے ٹکڑوں میں بچ گئی. لیکن جب حسین
جسے فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے مارا تھا، پڑے گی اطمینان سے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔